السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کے لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 7 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں بک کا جو دوسرا پورشن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. تو وہاں ہمارے 4 چیپٹر کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو ہم سیکنڈ پورشن سے ہم 7 چیپٹر سٹارٹ کریں گے جو ہے پاکستان کی قومی آمدنی. تو پہلے تھوڑی سی اس میں ہسٹری دی ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے, اس کی معیشت کے حوالے سے, کہ جب پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا تھا تب پاکستان ہر شعبے میں پسماندہ تھا, چاہے زراعت کا شعبہ ہو, تجارت کا ہو, بینکاری کا ہو, صنعتوں کا ہو, ہر شعبے میں وہ اس کی حالت بہت خراب تھی. تقسیم کے وقت ہندوستان میں کل 1050 کارخانے تھے جس میں سے پاکستان کے حصے میں صرف 50 آئے, اور پاکستان جو مسلمانوں کے اپنے صرف 2 بینک تھے, حبیب بینک اور دوسرا آسٹریلیشیا بینک, لیکن وہ بھی اپنے آغاز کے مراحل میں ہی تھا. پھر بہت سارے مہاجرین ہندوستان سے آ رہے تھے, ان کی عبادت کا بھی ایک مسئلہ تھی. ہماری زراعت پسماندہ تھی, اس لیے ابتدائی سالوں میں معاشی ترقی کی رفتار جو ہے وہ سست رہی. بہت زیادہ محنت کرنا پڑی ملک کی معاشی حالت کو سنوارنے کے لیے. پہلا جو منصوبہ بنایا گیا معاشی ترقی کے لیے, جو پہلا منصوبہ بنایا گیا وہ 1955 میں بنایا گیا, 1955 میں پہلا 5 سالہ منصوبہ بنایا گیا, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا. یعنی جو اس میں ٹارگیٹ سیٹ کیے گئے تھے وہ ٹارگیٹ اچیو نہیں ہو سکے. پھر دوسرا 5 سالہ منصوبہ جو ہے وہ 1 جولائی 1960 میں بنایا گیا, اور یہیں سے پاکستان کی معاشی ترقی کی اصل میں ابتدا ہوئی تھی. دوسرا 5 سالہ منصوبہ بہت زیادہ کامیاب رہا, لیکن جب تیسرا 5 سالہ منصوبہ شروع ہوا 1965 میں, تب ہندوستان سے جنگ لڑنا پڑ گئی, جس کی وجہ سے ہمارے تمام تر ذرائع معاشی ترقی کے کاموں سے ہٹ کر ملک کے دفاع کی طرف منتقل ہو گئے. ان سالوں میں معاشی ترقی کی رفتار بہت زیادہ کم ہو گئی. اس کے بعد پھر 1971 کے جنگ کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا. ظاہر ہے ایک پورا صوبہ ہی ہمارے ملک سے الگ ہو گیا, تو ہماری معیشت کو بہت بڑا دھچکا لگا. پھر 1972 سے 1977 تک قومی آمدنی میں معمولی شرح سے اضافہ ہوتا رہا, جبکہ ان سالوں میں آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے ہماری فی کس آمدنی میں بھی اتار چڑھاؤ آتے رہے. کیونکہ فی کس آمدنی, قومی آمدنی کو ہم کل آبادی پہ ڈیوائیڈ کر کے فی کس آمدنی حاصل کرتے ہیں. تو قومی آمدنی میں ایک تو معمولی شرح سے اضافہ ہو رہا تھا, اوپر سے آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا تھا, تو فی کس آمدنی بھی ہماری کم رہی. پھر اس کے بعد ہمارے ملک میں بہت دفعہ مارشل لاز لگے, حکومتیں آئے دن چینج ہوتی رہیں. ان ساری وجوہات کی بنا پر ہمارا ملک جو ہے وہ صحیح طور پہ معاشی ترقی نہیں کر سکا تیزی سے. اس میں جو ٹیبل دیا گیا ہے اس میں سے آپ 2 سے 3 سال کی جو ویلیوز جو ہیں ان کو یاد رکھ لیں. اس کے بعد ہے کہ پاکستان میں قومی آمدنی کی پیمائش میں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں. تو جہاں تک پاکستان کی قومی آمدنی کی پیمائش کا تعلق ہے, تو مختلف وجوہات کی بنا پر قومی آمدنی کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جاتا. تو وہ کون کون سی مشکلات ہیں؟ سب سے پہلے ہے کہ داد و شمار کی فراہمی میں دقت. ایک پسماندہ ملک ہونے کی وجہ سے پاکستان میں صحیح داد و شمار جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوتے. مختلف شعبوں سے درست داد و شمار حاصل نہیں ہوتے. زراعت سے سب سے زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے, لیکن اس کے ہی داد و شمار ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ جو کاشتکار ہیں ان کی آمدنی کا اندازہ آبیانہ کی وصولی سے لگایا جاتا ہے. آبیانہ جو ہے وہ زرعی زمین کا ٹیکس ہوتا ہے, تو وہ کتنا ٹیکس کے اکارڈنگ وہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنی آمدنی ہوگی. تو صرف اندازے کی بنا پر آمدنی جو ہے وہ صحیح داد و شمار ہم ان کو نہیں کہہ سکتے. پھر پاکستان کے اندر تربیت یافتہ عملہ کی کمی ہے. صحیح داد و شمار فراہم کرنے کے لیے جو عملہ ہے داد و شمار اکٹھا کرنے والا, وہ محنتی, دیانتدار اور ذمہ دار ہونا چاہیے, لیکن ہمارے ہاں ایسے افراد کی کمی ہے. پھر ہمارے ہاں ان کو کوئی باقاعدہ تربیت بھی نہیں دی جاتی کہ کیسے داد و شمار اکٹھے کرتے وقت چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل کا خیال رکھنا ہے. اس وجہ سے بھی پیمائش میں مشکلات آتی ہیں قومی آمدنی کی. پھر بلا معاوضہ خدمات. قومی آمدنی کا اندازہ لگاتے وقت عام طور پر وہی آمدنیاں جمع ہوتی ہیں جو معاوضے کے بدلے ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے ہاں میں اجرت کی جو ڈیفینیشن بھی یہی ہے, محنت ہی یہ ہے کہ جب آپ کو کسی کام کے بدلے معاوضہ دیا جائے, کوئی مادی معاوضہ ملے, ان کا مجموعہ جو ہے وہ قومی آمدنی میں شامل ہوتا ہے. لیکن بہت ساری خواتین ہمارے گاؤں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مردوں کے شانہ بشانہ کھیتوں میں کام کرواتی ہیں, گھر کے کام کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں قومی آمدنی میں شمار نہیں ہوتی. اسی طرح استاد اگر اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے تو وہ اس کا بھی کوئی صلہ نہیں دیا جاتا, اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا, اس لیے وہ قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوتا. پھر عوام کا عدم تعاون. ہمارے ہاں قومی آمدنی کے تعین میں عوام بھی تعاون نہیں کرتے. اگر ان سے ان کی آمدنیوں کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ صحیح داد و شمار نہیں فراہم کرتے. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر زیادہ آمدنی یا صحیح آمدنی بتا دی تو ان کو انکم ٹیکس دینا پڑ جاتا ہے.
پڑ سکتا ہے، اس لیے بھی ہمارے ہاں جو اعداد و شمار اکٹھے ہوتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے۔ پھر براہ راست تبادلہ کا مسئلہ ہے۔ عام طور پر قومی آمدنی میں صرف وہی رقوم جمع ہوتی ہیں جو اشیاء و خدمات کے خرید و فروخت کے سلسلے میں کام آتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں اکثر دیہاتوں میں وہ زر کا استعمال نہیں کرتے، چیزوں کے بدلے چیزوں کو آپس میں ایکسچینج کر لیتے ہیں، براہ راست تبادلہ کر لیتے ہیں۔ تو پھر جو صرف وہی چیز قیمت میں بھی وہ چیز شامل ہوتی ہے جو منڈی میں فروخت ہونے کے لیے چیز آتی ہے۔ جیسے اگر ایک کاشتکار کی جو ہے اس نے 100 من گندم پیدا کی ہے اور اس نے 50 من جو ہے وہ فروخت کر دی، 50 من جو ہے وہ اپنے خود کے استعمال کے لیے رکھ لی، تو صرف وہی کیلکولیٹ ہوگی قومی آمدنی میں جو اس نے منڈی میں فروخت کرنے کے لیے بھیج دی۔ حالانکہ کل پیداوار شامل ہونی چاہیے قومی آمدنی میں، 100 من گندم وہ شامل ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ 50 من اس نے خود رکھ لی اور 50 من اس نے فروخت کرنے کے لیے بھیج دی، تو 50 من جو ہے وہ نکل جاتی ہے قومی آمدنی کے شمار سے۔ اس وجہ یہ بھی ایک مشکل سامنے آتی ہے پیمائش میں۔ پھر حساب کتاب نہیں رکھتے، جتنے ہمارے یہاں چھوٹے کاروباری جو لوگ ہیں، تاجر، دکاندار، ریڑھی، رکشے والے، یہ اپنی آمدنی کا حساب کتاب نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ بڑے جو بزنس مین ہیں انہوں نے تو ہر چیز کیلکولیٹ کی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی آمدنی صحیح نہیں بتاتے انکم ٹیکس کے ڈر سے، اور جو چھوٹے تاجر ہیں وہ اپنے ویسے ہی حساب کتاب نہیں رکھتے چیزوں کا۔ پھر لوگ جو ہیں ایک وقت میں مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ مختلف ذرائع سے آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی مزدوری بھی کرتا ہے، فصل بھی کاٹتا ہے، مرغ بانی بھی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر جو ہے وہ سرکاری ہسپتال میں بھی کام کر کے تنخواہ لیتا ہے اور اپنی جو ہے پرائیویٹ وہ پریکٹس بھی کرتا ہے۔ ایک لیکچرر جو ہے وہ تنخواہ کے علاوہ ٹیوشن پڑھاتا ہے، امتحانی پرچوں کی مارکنگ بھی کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی کل قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوتی، وہ ان میں سے کوئی ایک یا دو کی آمدنی بتا دے گا، باقی جو ہے وہ نہیں بتاتے۔ پھر چھوٹی صنعتوں کی جو آمدنی ہے، چھوٹی اور گھریلو صنعتیں سے حاصل ہونے آمدنی بھی اکثر و بیشتر قومی آمدنی میں شمار نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی تعداد کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ اب ڈیٹا جو ہے داد و شمار وہ پورا سال لگتا ہے اس کو اکٹھا ہونے میں مختلف جگہوں سے، اور اکثر یہ صنعتیں سال سے پہلے ہی کھل کے بند بھی ہو جاتی ہیں۔ پھر شکست و ریخت کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں قومی آمدنی کی پیمائش صحیح نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں مشینوں کی فرسودگی اور شکست و ریخت کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اسے خام قومی پیداوار سے نکالا نہیں جاتا۔ حالانکہ ڈیفینیشن میں ہم نے یہ چیز پڑھی ہے، ایک طرح سے ہم اس سرمایہ کو استعمال کری جا رہے ہیں اگر ہم فرسودگی کا الاؤنس علیحدہ نہیں نکال رہے، کیونکہ جب اس کی وارنٹی ختم ہو جائے گی 5 سال بعد یا 10 سال بعد، جب وہ مشین بیکار ہو جائے گی، تو پھر اگر ہم نے الاؤنس علیحدہ نہیں رکھا ہوگا تو ہم نئی مشین دوبارہ کہاں سے خریدیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم قومی آمدنی میں سے فرسودگی کے اخراجات کو مائنس نہیں کرتے، اس وجہ سے بھی ہماری قومی آمدنی کی پیمائش درست نہیں ہوتی۔ پھر سماجی برائیاں ہیں، ہمارے ہاں اسمگلنگ، چور بازاری کی وجہ سے بہت سی پیداوار قومی آمدنی میں شمار ہونے سے رہ جاتی ہے، کیونکہ جو اشیاء اسمگلنگ کی نظر ہو جاتی ہیں وہ آمدنی میں شمار نہیں ہوتی۔ اسمگلنگ کی وجہ سے چونکہ اشیاء کی درآمد و برآمد غیر قانونی طریقوں سے ہوتی ہے، اس لیے ان اشیاء کا کہیں پر کوئی اندراج نہیں ہوتا اور نہ ہی ان پر کوئی ٹیکس لیا جاتا ہے۔ انتقالی ادائیگیاں بھی قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوتی۔ حکومت لوگوں کو بے روزگاری الاؤنس دیتی ہے، پینشن، زکوٰۃ، خیرات، وظائف، مختلف چیزیں جو ہیں جو لوگوں کی ذاتی آمدنی میں تو شامل ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں قومی آمدنی میں شامل نہیں کرتے۔ پھر جو ذاتی استعمال کی اشیاء ہیں، کچھ اشیاء جو منڈی میں فروخت نہیں ہوتی، جیسے میں نے پہلے آپ کو وہ اگزامپل دی کہ جو کاشتکار جو چیزیں پیدا کرتے ہیں، گندم، چاول، گڑ، بہت ساری چیزیں جو وہ اپنے استعمال کے لیے رکھ لیتے ہیں، انہیں قومی آمدنی میں شمار ہونے سے وہ رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ منڈی میں فروخت ہونے کے لیے گئی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ شخص خود ان چیزوں کو منڈی سے خریدتا تو اس کے لیے کچھ پے کرتا، ٹھیک ہے، ان کو بھی قومی آمدنی میں شمار ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اشیاء و خدمات کی پیداوار کا مجموعہ جو ہے وہ حقیقی قومی آمدنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ چیز منڈی میں فروخت ہونے کے لیے نہیں گئی تو وہ قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوئی، حالانکہ وہ ملک کے اندر اس کو بھی کیلکولیٹ ہونا چاہیے تھا حقیقی قومی آمدنی کے طور پر، کیونکہ حقیقی قومی آمدنی میں ہم اشیاء و خدمات کا مجموعہ لیتے ہیں کہ کتنی مقدار میں وہ چیز پیدا ہوئی۔ آج کا لیکچر آپ کا اتنا ہی ہے۔ آپ کو اس میں کوئی اگر کوشچن ہو، کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔